الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. صلی اللہ علی النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز ناظرین، اس دنیا کے اندر ہمیں جو ایمان دیا گیا ہے، ہمیں جو وجود دیا گیا ہے، ہمارا وجود اور ہمارا ایمان یہ محتاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور ایمان کا. اس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اپنی ذات کو جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو جاننا ضروری ہے. ہمیں جو ایمان ملا ہے یہ نبی کے واسطے سے ملا ہے، لہٰذا نبی یہ ایمان کے ساتھ متصف بالذات ہوا اور مومن یہ ایمان کے ساتھ متصف بالعرض ہے. تو جب تک ہم اپنی ذات کو قطع نظر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں جانیں گے، نہیں پہچانیں گے، تب تک ہمارے اپنے ایمان اور ذات کے وجود کا کوئی تصور نہیں. بالفرض اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے قطع نظر کر لیتا ہے تو لمحے بھر کے لیے بھی اس کا وجود ایمانی باقی نہیں رہ سکتا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا اپنی جان کو، اپنے ایمان کو جاننا یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا نبی کی جان کو، نبی کے وجود کو جاننا ضروری ہے. آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں چند ایک گزارشات پیش کروں گا. میں نے ابھی خطبے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آیت کریمہ کے اندر اجمالی طور پر باری تعالی نے 3 چیزیں ذکر فرمائی ہیں. نمبر 1 نام محمد، نمبر 2 کام محمد، اور نمبر 3 مقام محمد. میں انشاءاللہ ان تینوں باتوں پر اختصار کے ساتھ تھوڑی سی وضاحت کروں. نمبر 1 نام محمد. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کا خلاصہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کا نام جو انتخاب فرمایا وہ محمد رکھا ہے. محمد کے معنی کیا ہے یہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا. محمد کہتے ہیں اس ذات کو جس کی تعریف کی گئی ہو. اللہ نے یہ نام رکھا، اس کی بے شمار حکمتیں ہیں. شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عرش والے کا نام محمود ہے اور فرش والے کا نام یعنی اس شخص کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں محمد ہے. تو عرش والے کا نام محمود ہے اور ان کا نام محمد ہے.
خدا نے محمود سے نکالا اور محمد بنا دیا، وجہ اس کی یہ ہے، اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر تذکرہ محمود کا ہوگا وہاں پر تذکرہ محمد کا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ خلاصہ یہ کہ صرف لا الہ الا اللہ کا قائل کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ کر لے۔ نام محمد کی بہت ساری حکمتیں ہیں، جس میں سے ایک میں نے ابھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھی۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے دنیا کے اندر، اپنے وجود کے ساتھ میں دنیا کے اندر صحابہ کے درمیان موجود تھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی اپنی قبر میں بھی دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ جو دور اللہ کے نبی علیہ السلام کا تھا کہ صحابہ اکرام موجود تھے، وہ دور تھا کہ اگر کوئی شخص، کوئی کافر، کوئی مشرک اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، کوئی آپ پر انگشت زنی کرتا، صحابہ کرام موجود ہوتے، اس کی انگلی کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ کوئی گستاخ، کوئی کافر، کوئی مشرک اگر یہ نبی کی شان میں کسی طریقے کی زبان درازی کرتا، صحابہ اس کی زبان کاٹ دیا کرتے تھے۔ کوئی مشرک، کوئی کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی کر کے بات کرتا، صحابہ اس کی آواز کو دبا دیا کرتے۔ مختصر یہ کہ اللہ کے نبی کی شان میں کسی قسم سے بھی گستاخی ہوتی، صحابہ اس کا دفاع کرنے کے لیے ہمہ وقت موجود ہوا کرتے۔ میرے اللہ کا علم ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ اللہ جانتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا نہ اس دنیا کے اندر محمد موجود ہوں گے اور نہ ہی محمد کے صحابہ موجود ہوں گے اور نہ ہی محبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ایک دور ہے کہ اس دور میں صحابہ نے نبی کی ذات کا دفاع کیا ہے، نبی کے نام کا دفاع کیا ہے، نبی کے کام کا دفاع کیا ہے، نبی کے مقام کا دفاع کیا ہے۔ پوچھا گیا اللہ ایک دور آئے گا نہ صحابہ موجود ہوں گے نہ محبین محمد موجود ہوں گے، دنیا کافروں اور مشرکوں سے بھر جائے گی۔ اب اگر کوئی تیرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اب اگر کوئی زبان یہ محمد عربی کی شان میں گستاخی کرتی ہے، کوئی نازیبہ کلمات کہتی ہے تو دفاع کون کرے گا؟ میرا اللہ جانتا تھا ایک دور ایسا آئے گا نبی کی شان میں گستاخی کی جائے گی، دفاع کرنے والے موجود نہ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا یہی وجہ نام محمد رکھا۔ نام محمد رکھنے سے کیا ہوا؟ جب کوئی گستاخ رسول نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، نام محمد کو زبان سے لیتا ہے، پھر نازیبہ کلمات کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں محمد کا معنی جس کی تعریف کی گئی ہو، گستاخ رسول، گستاخ نبی جب برائی کرے گا، نازیبہ کلمات کہے گا، محمد کہہ کے کہے گا۔ جب محمد کہہ دیا، زبان کہنے لگی کہ نہیں، جس ذات کی تو برائی کرنے لگا وہ برائی کے لائق ذات نہیں ہے، وہ کسی قسم کی گستاخی کے لائق نہیں ہے۔ محمد تو اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ نام محمد زبان سے لیا، زبان نے تعریف کر دی ہے، بعد کے الفاظ پہلے والے الفاظ بعد کے الفاظ کی تردید کرتے ہیں کہ جس کی میں تعریف بھی کر رہا ہوں اس کی برائی کیسے کی جا سکتی ہے؟ زبان محمد کہہ کے تعریف کر دیتی ہے۔ اب برائی کرنے والا اپنی باتوں میں کبھی بھی یکسو نہیں ہو پاتا کہ میں تعریف کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں۔ یہاں زبان خود الفاظ کی مخالفت کرتی ہے، الفاظ زبان کی مخالفت کرتے ہیں۔ گویا مختصر یہ ہے کہ نبی کا نام ہی محمد رکھا کہ کوئی برائی کرنے والا اگر چاہے تو بھی برائی نہیں کر سکتا، اگر برائی کرے تو بھی اس کی برائی کا پہلو، اس کی زبان اس کی پہلو کی مخالفت خود بخود کر دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے نام محمد کے تجویز فرمانے۔ اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ اس دور کے حالات کو جاننے والے تھے، قیامت تک آنے والے ان حالات سے اللہ واقف ہے۔ اللہ کا علم ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وجہ ہے نام محمد تجویز فرمایا صلی اللہ علیہ علی النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کی بے شمار حکمتیں رکھی۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں چند ایک وجوہات رکھ دی۔
دوسرا جز جو اس آیت کریمہ کے اندر اجمالی طور پر ذکر کیا گیا وہ کام محمد ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں وَلَٰكِن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ رسالت کام ہوتا ہے، اللہ سے پیغام کو لینا اور امت کو دینا۔ آپ حضرات کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا یہی کام رہا، اس میں خصوصیت والی کیا بات ہے؟ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ نقطہ رکھتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے لیا، امت کو دیا، رسالت کا کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے لیا ہے، امت کو دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے لیا ہے، امت کو دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے لیا، امت کو دیا۔ یہ تمام انبیاء کا کام رہا، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے لینے کا انداز اور ہے اور میرے نبی کے لینے کا انداز اور ہے۔ اللہ نے دیا آدم کو بھی ہے، اللہ نے دیا نوح کو بھی ہے، اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو بھی دیا، اسماعیل کو بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھی دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے تمام انبیاء کو دیا ہے، تمام انبیاء نے اللہ سے لیا ہے، امت کو دیا ہے۔ میرے نبی نے بھی اللہ سے لیا ہے، امت کو دیا ہے۔ انبیاء کرام کے لینے کا انداز اور ہے اور میرے نبی کے لینے کا انداز اور ہے۔ انبیاء نے زمین پر لیا اور اپنے امتیوں کو دیا ہے، میرے نبی نے عرش پر جا کر لیا، امتیوں کو دیا ہے۔ یہ خصوصیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین پر تو میں نے سارے نبیوں کو دیا، لیکن آپ کی خصوصیت یہ، آپ کو عرش معلیٰ پر بلایا، سدرۃ المنتہا پار کرایا، اور جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں آپ پہنچے، وہاں آپ کو پیغامات دیے، احکامات دیے، فضائل دیے، مراقب دیے، مراتب دیے، اور پھر آپ ان تمام چیزوں کو لے کر کے دنیا میں آئے ہیں اور امتیوں کو پیغام دیا ہے۔ آپ کے لینے کا انداز اور ہے، انبیاء کے لینے کا انداز اور ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھی دیا، نبیوں نے امتیوں کو دیا، اللہ نے اپنے پیارے نبی کو بھی دیا، نبی نے بھی امتیوں کو دیا، لیکن لینے میں فرق ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ممتاز بنایا، اللہ نے اپنے نبی کو ایک جدا گانا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو انبیاء کے لینے کا انداز اور تھا، نبی کے لینے کا انداز اور ہے۔ اس امر سے ہمیں اللہ کے نبی کے کام کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی کا کام ہے رسالت، اللہ سے لیا ہے اور امتیوں کو دیا ہے۔ آیت کریمہ کا تیسرا جز، تیسری بات جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے وہ مقام محمد ہے، جو اس آیت کریمہ کے تیسرے جز میں ہے وہ خاتم النبیین، کہ محمد یہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ ختم نبوت یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام تمام کے تمام احترام کے لائق ہے، احترام کے قابل ہے، لیکن ہمارے نبی کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو مقام ختم نبوت عطا فرمایا، آپ پر نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ اب آپ کی ذات مبارک کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی بھی نیا نبی کہیں پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہاں خاتم کا معنی سمجھنا ضروری ہے، خاتم کا معنی سمجھ آ جائے تو تمام اعتراضات اور اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاتم کا معنی صرف آخری نہیں ہے، خاتم کا معنی آخری بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے۔ یہ ایک مستقل علمی بحث ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے اس بحث کو چھیڑ دوں، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، آپ حضرات کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، آپ بیان سے فارغ ہوتے ہیں، مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے کیا بیان کیا، ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے جو کچھ کہا سب جو ہے سر سے اتر گیا ہے، کوئی بات آپ کی سمجھ نہیں آئی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی مسکرائے، کہنے لگے بھئی عالم کی بات آپ کو سمجھ آئے اچھی بات ہے، نہیں سمجھ آئے تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ وہ شخص کہنے لگا حضرت آپ کی یہ بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ حضرت کہنے لگے کہ اگر آپ کو ہماری بات سمجھ آتی ہے خوشی کی بات ہے، آپ مسئلہ سمجھ گئے ہیں، نہیں سمجھ آتی ہے تو اچھا اس لیے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ عالم وہ باتیں کرتا ہے جو عوام کی سمجھ میں نہیں آتی، عالم وہ باتیں کرتا ہے جو عوام کے پلے
نہیں پڑتی ہے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میں علمی بحث میں نہیں پڑھتا، پھر بھی میں آپ حضرات کو یہ سمجھانے لگا تھا کہ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے خاتم کی تقسیم کی ہے۔ خاتم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خاتمیت رتبی، نمبر 2 خاتمیت مکانی، نمبر 3 خاتمیت زمانی۔ خاتمیت مکانی کا معنی کیا؟ خاتمیت مکانی مطلب یہ کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، اب کسی جگہ میں کسی مکان میں قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ خاتمیت زمانی کا معنی کیا ہے؟ خاتمیت زمانی کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی یہ آخری نبی ہے، اب کسی زمانے میں کسی وقت میں کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، یہ خاتمیت زمانی کا معنی۔ نمبر 3 خاتمیت رتبی، معنی کیا ہے؟ خاتمیت رتبی کا معنی یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے محمد یہ آخری نبی ہیں اور ایسے نبی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں آ تو نہیں سکتا، بالفرض والمحال آ جائے، آ نہیں سکتا لیکن فرض کرے آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو خاتمیت رتبی سے بھی نوازا کہ اگر فرض کرے آ بھی جائے، آ نہیں سکتا آ بھی جائے تب بھی میرے نبی کی خاتمیت رتبی برقرار رہتی ہے، ختم نبوت پر تب بھی کوئی آنچ نہیں آتی۔ تو ایسی ختم نبوت کے مالک ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہے مقام محمد۔ دوسری بات میں آپ حضرات کی خدمت میں یہاں ایک بات بڑھ کے رکھتا ہوں کہ ہمارا مسلک اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ نبی الانبیاء کا معنی کیا ہے؟ نبی اور نبی الانبیاء میں کیا فرق ہے؟ سنیں، نبی اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ امتی پڑھے، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ خود نبی پڑھے۔ تمام انبیاء کا کلمہ ان کی امتوں نے پڑھا ہے، ہمارے نبی وہ نبی ہیں جن کا کلمہ خود انبیاء اکرام علیہم السلام نے پڑھا ہے۔ نبی اور سید الانبیاء میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی اسے کہتے ہیں جو اپنی امت کا سردار ہو، سید الانبیاء اسے کہتے ہیں جو تمام نبیوں کا بھی سردار ہو۔ تو یہ مقام اور یہ خطاب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ تیسری بات، نبی اور امام الانبیاء میں کیا فرق ہے؟ نبی اسے کہتے ہیں جو اپنی امت کی امامت کرے، امام الانبیاء اسے کہتے ہیں جو تمام نبیوں کی امامت کرے۔ مسجد اقصیٰ ہے، آپ نے معراج کا سفر حتیم کعبہ سے شروع کیا، پہلے مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں۔ مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء علیہم السلام موجود ہے۔ جبرائیل امین نے محمد عربی کا ہاتھ تھاما اور مصلی پر کھڑا کیا، آپ نے امامت انبیاء کی ہے، تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے۔ تو نبی اسے کہتے ہیں جو اپنی امت کی امامت کرے، اور امام الانبیاء اسے کہتے ہیں جو تمام انبیاء کی امامت کرے۔ چوتھی بات میں نے کہا ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں، خاتم الانبیاء ہے۔ معنی کیا ہے؟ تمام انبیاء آئے، ان کے بعد پھر کوئی نبی آیا، پھر کوئی نبی آیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، عیسیٰ علیہ السلام تک آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی نبی آئے۔ ہمارے نبی وہ ذات ہے جن کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے خاتم الانبیاء کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں سیرت کے پہلو پر بات کرنے لگا ہوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں، لوگوں کو یہ دھوکہ ہے، لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتے، ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں آپ نے ہمیں سیرت پر بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے ہمیں سیرت پر بولتے ہوئے سنا ہی نہیں ہے۔ موقع دیں اور ہمارے جلسوں میں تشریف لائے اور دیکھیں، جب ہم سیرت پر بولتے ہیں تو ہم سیرت پر دلائل دیتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی محبت پر دلائل دیتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پر دلائل دیتے ہیں، ہم نے محمد عربی کی ذات پر دلائل دیے، ان کی صفات پر دلائل دیے، ان کی تمام زندگی پر، طرز زندگی اور اعمال زندگی پر دلائل دیے، ہم نے آپ سے محبت میں ہر شے پر دلائل دیے، ہم نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے وقف کیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے خود کو وقف کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں نہیں سنا جاتا، ہمارے بارے میں سنا جاتا ہے۔ استاد محترم ہمارے ایک بات بارہا کہا کرتے ہیں کہ بات جب بنے جب آپ ہمیں سنیں، مسائل تب حل ہوں گے جب آپ ہمیں سنیں گے، ہمارے بارے میں سنیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے، پھر تو شبہات پیدا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی آپ کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔